فنمت رسيخ البال بمثل عمل کرتے کرتے
اللہ کے نزدیک یہ اس نیک عمل والا قرار دیا جاتا ہے. یعنی ہر حال میں اور مختلف حالات میں جب اس کا امتحان ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر سچ کے تو ایک آدھ دفعہ سچ بولنے سے بندہ سچا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدھ معاملے میں کیا کرے اس نے سچ بول لیا یا کبھی سچ بولتا ہے اور کبھی جھوٹ بولتا ہے. تو کبھی سچ بولنے سے اور کبھی جھوٹ بولنے سے یہ بندہ اللہ کے نظروں میں سچا قرار نہیں دیا جاتا. جب یہ بندہ سچ کو اپنے زندگی کا مقصود بنا لے کہ میں نے زندگی گزارنی ہے اور سچا بندے گزارنے اللہ کے ساتھ بھی سچا اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی سچا ہوں، اس معنی میں اور اس میں جو بھی ہو جائے. لیکن جب بندہ ان حالات سے گزرتے نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نظروں میں یہ سچا لگا جاتا ہے. اس پر مہر لگ گیا کہ یہ میرا بندہ سچوں میں سے ہے، یہ میرا بندہ سچوں میں سے ہے. اس کے لیے سچائی لکھی جاتی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو اللہ نے جو اختیار دیا تھا جھوٹ بولنے کا اور سچ بولنے کا، اس کو سچ پر مجبور نہیں کیا جاتا ہے. جھوٹ بول کر اس کی طاقت نہیں توڑی جاتی، اس کو طاقت نہیں بنایا جاتا. اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو پیسہ اس کو مل جائے اس وقت اس کو آگ نہیں لگتی، یا جھوٹ کی وجہ سے خیانت کی وجہ سے جو فوائد اور جو منافع اس کو ملے اس وقت وہ منافع اور ان فوائد کو ان کے ہاتھ سے نہیں لیا جاتا. ورنہ پھر وہ بندہ غلط نہ چلتا، کیونکہ جب اس کو نظر آ گیا کہ اس غلط چلنے سے یہ نقصان ہوا ہے. جیسے مرنے کے بعد ہر مجرم کو نظر آئے گا کہ جو زندگی میرے غلط گزارے گی اس کی وجہ سے یہ جہنم کی آگ آج میرے سامنے ہے اور میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس طرح یہ فرشتوں کی یہ جہنم لوگوں کی چیخ اور پکار میں سن رہا ہوں اور یہ عذاب اور یہ مصیبتیں یہ میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو اس وقت کوئی بھی یہ نہیں کرے گا کہ سچ بولنا غلط تھا اور جھوٹ بولنا کیا تھا یہ ٹھیک تھا، بلکہ اس وقت کون کہے گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کہ جب مجرم لوگ اس وقت اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ غلط زندگی پر اللہ کیسے ان کی زندگی کو بگاڑ رہے ہیں اور اللہ کو کن طریقوں سے اللہ عذاب دے رہا ہے، اور یہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اس جہنم کو اور جہنم کی چیز و پکار کو. جب یہ اپنے آنکھوں سے کانوں سے سنیں گے تو یہ کہیں گے اب سارا یا اللہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا وہ سمجھنا اور اپنے کانوں سے سن لیا کہ جو پیغمبر نے کہا تھا وہ حق تھا، جو اللہ نے کہا تھا وہ سچ ہے، اور جو ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادیں بنائی تھی یا ہمارے جیسے لوگوں نے جس زندگی کی طرف ہمیں بنایا تھا کہ اس میں تمہاری کامیابی ہے، تو وہ سب غلط ہے. تو یا اللہ ہمیں اپنی دنیا کی طرف واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آ جائیں. ہمیں یقین آ گیا کیونکہ پتہ ہے یقین کے پتہ عمل کرتا ہے. یقین کمزور ہے، عمل نہیں کرے گا. دنیا کا عمل بھی کہ یقین کا
یہ علامتیں ہوتی ہیں، چیزوں کو پہچانا جاتا ہے علامتوں سے۔ اگر ایک بندہ کسی زمین پر محنت کر رہا ہے تو ایک دلیل ہے اس بات کی کہ اس زمین سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اگر ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک دکان پر بیٹھ کر وہ اپنے دکانداری کر رہا ہے تو ایک دلیل ہے اس بات کی کہ ایک دکان کے ذریعے سے اپنے زندگی بنانا چاہتا ہے اور اس کے منافع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، علاج کرتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ صحت کرتا ہے، اس لیے اس کے سبب کو اور اس کے ذریعے کو اس نے اختیار کیا۔ بالکل راستے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے، صرف بولنے سے اور کہنے سے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ راستے پر پڑا ہے کراچی کا، اب جو کوئی آگے ملک دیکھے گا اور جس کو کراچی کے راستے کا پتہ ہو وہ جب دیکھے گا تو وہ دیکھتے ہی وہ بتا دے گا کہ وہ کراچی جا رہا ہے۔ کراچی بھائی مجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے بس پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، میں نے درگاہ میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے، میں نے ہوائی جہاز پر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے جو ہوائی جہاز کراچی گیا۔ تو یہ اس کا اس وسیلے کو اختیار کرنا اور اس سبب کو اختیار کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کراچی جانا چاہتا ہے۔ اور ایک آدمی بیٹھا تو ہے کراچی کے گاڑی پر، اسی میں بیٹھا ہوا ہے اور اسی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور کہتے ہیں پشاور جانا بہت ضروری ہے۔ پشاور میں میرا گھر ہے، وہاں سے وہاں میرا گھر ہے، مجھے تو یہاں مزدوری کرنے آیا ہوں، مجھے وہاں جانا ہے اور پشاور والے گاڑی میں نہیں بیٹھا تو سر بات ہے کہ اس کی باتیں جو آپ کو یہاں پہ کا مطلب ہے ناسمجھ ہے کہ پہنچنا چاہتے پشاور کو اور بیٹا اس کے راستے پر۔ اب بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جنت جانا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت سے اللہ جل شانہ نے مجھے دنیا میں اتارا ہے میرے باپ دادا کو یہاں اتار کر اور یہ بتانا ہے انہوں بنا دنیا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ ہدایت دے کر دیتا ہے کہ تھوڑے دن کے لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، جگہ تمہاری یہ ہے، جگہ تمہاری جگہ یہ ہے جو جنت ہے، تجھے ملنے ہمیشہ کے لیے مصیبت اور پریشانیوں کے لیے اور غم اور غضب کے لیے میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے، میں نے تمہیں جنت کے لیے بنایا ہے جس میں راحت ہی راحت ہے، جس میں اطمینان ہے، جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہے، جس میں نعمتوں کی کثرت ہی کثرت ہے۔ لیکن یاد رکھنے کے لیے پورے ملک کے لیے تمہارا امتحان ہے، اگر تم صحیح زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے یہ جگہ ہے اور اگر غلط زندگی گزارو گے تو پھر تمہارے لیے یہ جگہ ہے آنا سب نہیں جگہ یہ نہیں کہ کسی نے وہاں پر باقی رہتا ہے کہ ادھر نہیں آئے گا چلو جنت میں لے جائے گا بھی لے جائے گا نہیں وہ نہیں جائے گی۔ اس لیے میرے مطلب دوستوں ایک آدمی کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اب زمین پر محنت کرنے سے پتہ چلتا ہے اور کیوں کون سا فصل اس نے لگایا تو اس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین سے گندم چاہتا ہے، یہ زمین سے دو چاہتا ہے، یا یہ زمین سے یہ فلان چیز چاہتا ہے، یا یہ زمین سے پیٹرول چاہتا ہے، یا یہ زمین سے سونا چاندی نکالنا چاہتا ہے، یا یہ زمین سے کوئی اور معدن میں سے کوئی لوہا اور پیتل اور اس طرح تانبا وہ نکالنا چاہتا ہے۔ اس کی محنت سے پتہ چلتا ہے کہ جانا کیا ہے اس کی محنت، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کیا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ بندہ محنت کرتا ہے، یہ نہیں کہ کبھی کیا کبھی کیا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کبھی سچ بولا کبھی نہیں بولا، کبھی سچ بولا جب فائدہ لے رہا تو سچ بولا اور جب فائدہ نظر نہیں آیا تو کیا ہے جھوٹ بولا۔ تو ایسا آدمی سچا نہیں لکھا جاتا ہے کہ یہ سچا ہے،
لیکن نماز نہ پڑھنے کی جو گناہ اور مصیبت ہوگی وہ اس کے ایک آدھ دفعہ نماز پڑھنے سے اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. نمازی اس کا نام نہیں ہے کہ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. جب وہ پڑھ گیا تو کہہ دیا جب وہ پڑھ ملا تو نہیں پڑھی. تو اس طرح نمازی نہیں بنے. نمازی کیا بنے گا؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون کہ جو اپنے نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہو اور یہ خشوع اور خضوع دائمی ہو. یعنی مثلا ایک نماز پڑھنا ایک حال میں نماز پڑھنے خواہ تو مسافر ہو خواہ مقیم ہو خواہ بیمار ہو خواہ صحت ہو خواہ یعنی مشغول ہو یا مار ہو یا بندے کے اندر ہوش ہے اور بندے کے اندر عقل ہے اور بندے کے اندر ہوش ہے تو اس وقت تک یہ اپنے اس نماز کے حکم کو ضائع نہیں کرتا. نماز کے حکم کو ضائع نہیں کرتا. گویا جماعت کے ساتھ پڑھنا وضو کے ساتھ کرنا وقت پر پڑھنا یہ اس کے پڑھنے کی کیا علامت ہے؟ وجہ ہے کہ آج دفعہ پڑھنے سے مقابلہ نہیں کرتا. جو یقین ہے یقین اس بات ہے کہ زندگی بنانا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جس کی بنانا چاہے اللہ جس کی بنانا چاہے تو بنانے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. دیکھو ایک ہے کسی چیز میں لینا کسی چیز میں دکانداری کر رہا ہوں تاکہ مجھے پیسہ ملے کر رہا ہوں تاکہ مجھے پیسہ ملے. میں پیسوں کے ذریعے سے چیزیں خرید رہا ہوں تاکہ مجھے چیزیں ملے. یہ الگ بات ہے. یہ الگ بات ہے. ایک یہ یقین دل کے اندر ہو کہ اللہ جل شانہ پیسے دینے میں پیسوں کے ذریعے سے چیزیں دینے میں چیزوں کے ذریعے سے زندگی بنانے میں اللہ پیسوں کا اور محنت کا اور ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ پیسہ کمائے یا بندہ کاروبار کرے. اگر یہ مطلب ہوتا تو کوئی شروع ہوتے کمانے کا اور کھانے کا اور خرچ کرنے کا حالات نہ ہوتے اور پھر اس میں اس کا امتحان نہیں لیا جاتا کہ اس کا ہمارا شریعت کے مطابق ہے یا اس کا ہمارا شریعت کے خلاف. اس کا خرید و فروخت وہ شریعت کے مطابق ہے یا اس کا خرید و فروخت وہ شریعت کے خلاف ہے. اس کا ان چیزوں کا استعمال کرنا یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے. اس میں اس کا امتحان نہیں کیا جاتا. میرے مطلب اس کو بزرگوں بھائیوں یہ یقین دل کے اندر ہے کہ زندگی بنانا اور بگاڑنا یہ دل اللہ کا کام ہے. اللہ بنانا چاہے کوئی نہیں بگاڑ سکتا اور اللہ بگاڑنا چاہے کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ پیسہ دینا چاہے کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ چیزیں دینا چاہے کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نہ دینا چاہے کوئی نہیں دے سکتا. نہ اپنی ذات کرو نہ اپنے کاروبار کرو نہ آباد کرو نہ ملک کرو لیکن نہ ملک کے ملک بارو کرو نہ ساری کائنات اور اسباب کرو نہ تو اس کے حال میں اس
اللہ